الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 120 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سلسلہ بیان وہی ہے جس میں یہود کو اور نصارہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جو تصورات رکھتے ہو ان تصورات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون بالکل بے لاگ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی خاص مذہب یا کسی خاص نقطہ نظر کے ساتھ محض وابستگی کو نجات کا ذریعہ قرار دے دے۔ نجات کے لیے اس نے کچھ اصول اور کچھ قاعدے مقرر کیے ہیں۔ وہ اپنے پیغمبروں کے ساتھ بھی انہی کی بنیاد پر معاملہ کرے گا اور عام انسانوں کے ساتھ بھی انہی کی بنیاد پر معاملہ کرے گا۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی قانون، ایک ہی قاعدہ بنا رکھا ہے۔ اس کے بعد اب رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات فرمایا ہے اور یہ کہا ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ یہودی اور نصرانی ہیں۔ اب ان کو بہت بات سمجھائی جا چکی، ان پر اللہ کی حجت پوری ہو گئی، ہر لحاظ سے ان پر حقیقت واضح کر دی گئی۔ ان کے جو بڑے بڑے علماء اور ان کے فقہاء ہیں ان کے اعتراضات کا جواب بھی دے دیا گیا، لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ ان کا تعصب اپنے نقطہ نظر کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ اور اپنے گروہ کے ساتھ اتنا غیر معمولی ہے کہ یہ اس سے کم کسی بات پر راضی ہونے کے لیے تیار نہیں کہ آپ یا تو یہودی ہو جائیں یا نصرانی ہو جائیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یعنی یہ یہودی اور یہ نصرانی ہرگز تم سے راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کا مذہب اختیار نہ کر لو، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں یا جتنے بھی فرقے ہیں وہ جب تعصبات کا شکار ہو جاتے ہیں یعنی اپنی حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں تو پھر ان کا مطالبہ یہی ہوتا ہے۔ ان کے ہاں پھر ہدایت یا گمراہی کی بنیاد یہ نہیں ہوتی کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، غلط بات کیا ہے۔ ان کے ہاں پھر بنیاد یہی ہوتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے اکابر کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، ہمارے بزرگوں کے بارے میں آپ کے احساسات، تصورات و مضمومات کیا ہیں، آپ ہمارے گروہ کے ساتھ مل کر رہنے کے لیے تیار ہیں یا رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ ہمارے ہیں یا دوسروں کے ہیں۔ تو ہمارے اور دوسروں کے کی بنیاد پر بات ہوتی ہے، اور یہی بات کی وہ بنیاد ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ بہت بحث ہو گئی، ہر پہلو سے بات واضح کر دی گئی اور ان کو یہ بتانے میں اب کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی گئی کہ حق و باطل کا فیصلہ کسی خاص گروہ کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ تاہم آپ مزید کوشش کرنا چاہتے ہیں تو کر دیکھیے، ہم یہ بتائے دیتے ہیں کہ لن ترضیٰ عنک اليہود ولا النصاریٰ، یہ یہودی اور یہ نصرانی ہرگز راضی ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک آپ ان کا مذہب اختیار نہ کر لیں۔ اور مذہب اختیار بھی کس کا کر لیں؟ یہودی ہو جائیں تو نصرانی راضی نہیں ہوں گے، اور نصرانی ہو جائیں تو یہودی راضی نہیں ہوں گے۔ تو اگر تو رضامندی اور ناراضی کی بنیاد حق و باطل ہے تو ہر ایک کو راضی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کی بنیاد کسی خاص گروہ سے وابستہ ہونا ہے تو پھر جس گروہ کے ساتھ آپ ہوں گے وہ راضی ہوگا، اور جن کے ساتھ نہیں ہوں گے وہ کبھی آپ سے راضی ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے جواب میں کہ ان کو یہ کہہ دو کہ ہم تو ایک اور گروہ بنانے والے ہیں جو اس گروہ میں شامل ہوگا، اس سے ہم راضی ہو جائیں گے۔ نہیں، فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، ان سے کہہ دو کہ ہدایت اصل میں اللہ کی ہدایت ہے۔ ہدایت یہودیت، نصرانیت اور مسلمانی پر مبنی نہیں ہے، ہدایت اصل میں اللہ کی ہدایت ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ اصل میں ہدایت کے معاملے میں تو فیصلہ یہ ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے کس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، انہوں نے کیا قانون بنایا ہے، انہوں نے کیا قاعدہ بنایا ہے، وہ کس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں، اس پر فیصلہ ہونا ہے۔ جب ہدایت کی بنیاد یہ ہے تو پھر تو ہر ایک سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ یہ طے کرنے میں تو گفتگو کرنے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے منشا کو قطعی طریقے سے جاننا، صحیح طریقے سے جاننا، پھر یہ مسئلہ ہوگا، اور اس مسئلے پر گفتگو کر کے، بحث کر کے، تحقیق کر کے کسی نتیجے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہدایت کی بنیاد یہ ہے کہ آپ ہمارے ہوں تو تب ہدایت پائیں گے یا کسی دوسرے کے ہوں تو تب ہدایت پائیں گے، تو پھر اس دنیا کے اندر کبھی حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی گئی کہ آپ ان سے یہ کہہ دیں، قل، ان سے کہہ دیں ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت اصل میں اللہ کی ہدایت ہے۔
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور جان لو کہ اگر تم اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشوں کی پیروی کرتے ہو۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اس میں ایک بڑا لطیف تبصرہ اس پر کیا ہے کہ العلم کے مقابلے میں، ہدایت کے مقابلے میں، خدا کی طرف سے جو بات آتی ہے اس کے مقابلے میں اگر کوئی چیز ہوتی ہے ان گروہوں کے پاس تو وہ ان کی خواہش ہوتی ہے، اور یہ بالکل حقیقت ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کو پڑھیے تو وہ آپ کو ایک بالکل دوسری دنیا میں لے جائے گا، اور ایسی دنیا میں لے جائے گا کہ جو ان خواہشوں اور ان تمناؤں سے بالکل ہی اجنبی ہے جس میں لوگ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی قرآن کو ماننے والے بھی جن میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اپنے کچھ تصورات ہیں جن تصورات کو وہ دین سمجھتے ہیں، انہوں نے کچھ عقائد قائم کر رکھے ہوئے ہیں جن عقائدی کے اوپر ان کا جینا اور مرنا ہوتا ہے، ان کے کچھ اپنے گروہ ہوتے ہیں جن گروہوں کے مخصوص نقطہ نظری کو وہ اصل دین سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان کی خواہشیں ہیں۔ اس کو قرآن نے ایک لفظ میں ادا کر دیا کہ اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی، اور ان کی خواہشوں کی کوئی حد نہیں ہے کیونکہ وہ ہر ایک کی اپنی اپنی ہے، ہر ایک نے اپنی خواہشوں کی ایک دنیا بنا رکھی ہے، پھر آپ کو ان کی پیروی کرنی ہوگی۔ تو فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو کہ اس دنیا کے اندر اصل معاملہ ہے کیا؟ اصل معاملہ لوگوں کے ظنون و اوہام اور حق میں ہے، اصل معاملہ لوگوں کی خواہشوں میں اور خدا کی خواہش میں ہے، اصل معاملہ لوگوں کے تقاضوں میں اور خدا کے تقاضے میں ہے۔ تو اگر فیصلہ تم نے خدا کی طرف کیا تو پھر اس فیصلے کی بنیاد کیا ہوگی؟ اس کے لیے لفظ بھی بہت اچھا استعمال کیا ہے، العلم، یعنی وہ چیز جو یقینی علم کی صورت اختیار کر چکی ہے، جس کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہے، جو ظنون و اوہام پر مبنی نہیں ہے، جس کے لیے اب کوئی تردد نہیں ہو سکتا کسی سلیم الطبع آدمی کو، واضح ہو گیا کہ یہ حق ہے۔ تو فرمایا کہ یہ آپ کے پاس آ گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب آپ پر نازل کر دی ہے اور آپ کو العلم سے نوازا ہے۔ اس کے لیے لفظ تبدیل کر دیا کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا العلم ہے اور دوسری طرف لوگوں کی خواہشیں، ایک طرف حقیقت ہے اور دوسری طرف لوگوں کے ظنون و اوہام ہے، ایک طرف الحق ہے اور دوسری طرف لوگوں کی امانی ہے۔ تو ان دونوں کے مقابلے میں اب خود فیصلہ کر لو کہ کس طرف کھڑے ہونا ہے، علم کی طرف کھڑے ہونا ہے، حق کی طرف کھڑے ہونا ہے، یا ظنون و اوہام کی طرف کھڑے ہونا ہے، توہمات کی طرف کھڑے ہونا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اب آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی، اور یہ پیروی کسی غلط فہمی کی بنیاد پر پہلے ہو سکتی تھی، لیکن اب بعد الذی جاءک من العلم، اب جب کہ آپ کے پاس العلم آ گیا ہے، صحیح ترین بات واضح ہو گئی ہے، حق آپ کے سامنے آ گیا ہے، تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر اگر یہ معاملہ ہو گیا تو اللہ کے مقابلے میں یہ یاد رکھو نہ کوئی کارساز ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یعنی خدا کی طرف سے حق واضح ہو جانے کے بعد پھر خدا گرفت کرتا ہے، خدا پکڑتا ہے، اور حق کے واضح ہو جانے کے بعد آدمی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرے۔ تو اس طریقے سے گویا قرآن مجید اب چونکہ یہ فصل خاتمے کو پہنچ رہی ہے تو بالکل صاف صاف طریقے سے یہ بتا رہا ہے کہ فیصلہ اصل میں العلم اور احوا میں ہے، حق میں اور خواہشات میں ہے، ظنون و اوہام میں اور ایک قطعی بات میں ہے۔ ایک طرف اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا فرمان ہے، اور دوسری طرف لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے عقیدے ہیں اور ان کے اپنے بنائے ہوئے تصورات ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات بتا دی گئی۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی اندیشہ نہیں تھا کہ آپ ان کی خواہش، تو انہی لا خیروں کو تنبیہ کرنا ہے کہ ہم تو اپنے پیغمبر کے معاملے میں بھی یہ بات واضح کیے دیتے ہیں کہ اگر وہ بھی کسی موقع کے اوپر العلم کو چھوڑ کر، حق کو چھوڑ کر، صحیح بات کو چھوڑ کر تمہارے پیچھے چلتا ہے یا اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا بھی ہاتھ نہیں پکڑے گا۔ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر۔ الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب ہیں، یہودی بھی اور نصرانی بھی، ان کے معاملے میں جب یہ بات اس درجے میں واضح ہو گئی تو اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سارے کے سارے ایسے ہی لا خیرے تھے؟ یعنی ایک پورے کے پورے گروہ میں کیا ہر آدمی نے یہی فیصلہ کر لیا تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی کہ ایسا نہیں ہے۔ الذین آتینہم الکتاب، یعنی مطمئن رہنا چاہیے تمہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے یتلونہ حق تلاوتہ۔ اب دیکھیے کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ حق و باطل کے فیصلے میں صحیح رویہ اختیار کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کن کو دیتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جن کو ہم نے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی، یعنی تورات سے نوازا تھا، یتلونہ حق تلاوتہ، اور وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے رہے۔ تو معلوم کیا ہوا
کہ تورات بجائے خود نور ہے، ہدایت ہے، اور اگر کوئی آدمی اس کی تلاوت کا حق ادا کرتا رہا ہے، یعنی اس نے اپنے اوہام اور اپنے ظنون کو، اپنی خواہشوں اور اپنی تمناؤں کو تورات کے مقابلے میں ترجیح نہیں دی ہوئی تھی، جو ہدایت اس کے پاس موجود تھی، جو اللہ کا دیا ہوا علم اس کے پاس موجود تھا، اس علم کو اس نے حق ادا کرنے کی حد تک پکڑے رکھا، مضبوطی سے پکڑے رکھا، یتلونہ حق کا تلاوت ہی، اور وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے رہے۔ فرمایا کہ اولئک یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان لے آئے۔ یعنی مسئلہ جو ہے وہ ان لوگوں کا ہے کہ جو اصل میں اس ہدایت کا حق بھی ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر سکے۔ اور یہ بالکل واقعہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ تورات، اس وقت جو تورات ہمارے پاس موجود ہے اور جو تورات کا بہرحال ترجمہ ہے، جس میں اس کے اصل متن کو یہ لوگ گم کر بیٹھے ہیں، اس ترجمے کو بھی اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے تو ادنا درجے میں اس کے بنیادی پیغام میں اور قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں، اس کی شریعت کے اصولوں میں اور قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بین ہی یہی معاملہ انجیل کا، یعنی انجیل بھی اس وقت جو انجیلیں موجود ہیں ان کے اندر آپ کو ان میں سے کسی ایک عقیدے کا کوئی شائبہ بھی نہیں ملتا جو عقائد بعد کے نصرانیوں اور عیسائیوں نے اپنا رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی فیصلے کی بنیاد اگر اب بھی تورات و انجیل پر قائم کر دی جائے تو فیصلہ وہی ہوگا جو حق کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی کتاب کو چھوڑ چکے تھے، اور وہ بھی اللہ کی کتاب تھی، اور اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا نہیں کر رہے تھے، ان لوگوں نے جب اپنی خواہشوں کو پہلے اپنا دین بنا لیا، تو اب جب وہ اپنی کتاب کو چھوڑ کر خواہشوں کو دین بنا چکے ہیں تو اس علم کی کیسے قدر کریں؟ تو جو کچھ اللہ نے اس کو دیا تھا اس کی قدر کرتا ہے، اللہ اس کے لیے پھر دوسری ہدایت کی قدر کی بھی راہ کھولتے ہیں۔ یہی اصول ہے ہدایت اور گمراہی کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ میں نے تمہاری فطرت کے اندر خیر اور شر کا شعور رکھا ہے، تمہارے اندر جو بنیادی اخلاقی اصول ہیں ان کو ودیت کر دیا ہے۔ تمہیں یہ جاننے کے لیے کسی پیغمبر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سچائی کیا ہے، بددیانتی کیا ہے، دیانت کیا ہے۔ بنیادی اخلاقی اصول تمہارے اندر ہے۔ اپنے پروردگار کو پہچاننے کے لیے بھی یہ کائنات بہت کافی ہے، تمہارا اپنا وجود بہت کافی ہے، اس کے لیے بھی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہدایت میں نے تم کو پہلے دی ہے، تم اس کی قدر کرو گے تو اس کے بعد جو ہدایت اللہ کی طرف سے انبیاء کے ذریعے سے آتی ہے، اگر کوئی غلط فہمی ہوگی تو اس کو دور کر دے گی۔ یعنی یہ بنیادی رشتہ ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام آج تو نہیں آئے، انبیاء علیہم السلام کے آنے کا ایک سلسلہ رہا ہے، تو جو لوگ اس سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی ہدایت کا حق ادا کرنے والے ہیں وہ نئی چیز کا استقبال بھی فوراً کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ بات وہی ہے، اس کے اندر ہدایت وہی ہے، اس کا پیغام وہی ہے، اس میں وہی باتیں ہیں جو ہم کو بتائی گئی ہیں، اور یہ اسی چشمہ صافی سے نکلے ہوئے سوتے ہیں، اس سے بھی ہم اپنی پیاس بجھا سکتے ہیں۔ الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، تو فرمایا کہ پیغمبر آپ کو مطمئن رہنا چاہیے، ایمان کی توفیق کن کو حاصل ہوگی، ہدایت کن کو ملے گی؟ ان کو ملے گی یہود و نصارہ میں سے جو اپنی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنی کتاب کو ٹھیک طریقے سے پڑھتے رہے ہیں اور انہوں نے اپنی کتاب پر اپنی طرف سے کوئی اضافے نہیں کیے، اپنی طرف سے کوئی دین نہیں بنایا، انہوں نے جو کچھ ان کی کتاب میں تھا دیانتداری کے ساتھ اس کی پیروی کی ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر قرآن مجید کو سمجھنے، جاننے اور پہچاننے میں ادنا دقت بھی ان کو نہیں ہوگی۔ ایک آدمی جو اللہ کی کسی کتاب کو بھی نہیں مانتا، اللہ کی کسی پیغمبر کو بھی نہیں مانتا، اس کے لیے تو یہ کوئی اجنبی بات ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی کتابوں سے واقف کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کوئی ان میں کوئی فرق کر سکے۔ اور جس طرح کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ حیرت انگیز طریقے سے تورات میں اور قرآن مجید میں، انجیل میں اور قرآن مجید میں، زبور کی تعلیمات میں اور قرآن مجید میں حیرت انگیز طریقے کی مواصلت ہے، یعنی کوئی کسی قسم کا فرق نہیں ہے۔ بہت معمولی چھوٹے موٹے شریعت کے مسائل ہیں جن کے اندر بعض ترجموں کی غلطیوں سے بات کچھ بگڑ گئی ہے، ورنہ بالکل وہی بات ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ توحید کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی کے معاملے میں، شریعت کی پابندی کے معاملے میں کتابیں ایک ہی مقام پر کھڑی ہے، اور انبیاء علیہم السلام کی ہدایت بالکل یکساں ہے۔ ہاں البتہ گروہبندی کے تعصبات جو ہے وہ لوگ قائم کر لیتے ہیں، اگر کتابوں کو حکم بنا لیا جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ چنانچہ آپ آگے چل کے دیکھیں گے کہ قرآن مجید مطالبہ کرے گا اس بات کا یہود و نصارہ سے کہ میں تو تم سے کچھ نہیں کہتا اس کے سوا کہ تم تورات کے قائم کرنے والے بن جاؤ، انجیل کے قائم کرنے والے بن جاؤ۔ تم ان کے قائم کرنے والے بن جاؤ گے اور اپنے توہمات اور اپنی بنائی ہوئی فقہ سے دستبردار ہو جاؤ گے تو میرے اور تمہارے درمیان اختلاف ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں بھی وہی بات کہی کہ الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی اور ان کا معاملہ یہ رہا کہ وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے رہے، وہی اس ہدایت پر ایمان لائیں گے۔
یعنی ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اس بات کی، انہوں نے پہلے ہدایت کی قدر کی ہے، اللہ اب بھی ان کے لیے راستہ کھولے گا۔ وَمَن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون، اور جو اس کے منکر ہوں گے تو وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ ہدایت کے منکر ہوتے ہیں اور جانتے بوجھتے منکر ہوتے ہیں اور ہدایت کے مقابلے میں اپنے توہمات کی پیروی کرتے ہیں، ان کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ آخر میں پھر ان کے لیے خسارہ ہے۔ اور یہاں ظاہر ہے کہ جس نقصان کے بارے میں متنبع کیا گیا ہے، یہ نقصان ان کو دنیا میں بھی ملنا ہے اور آخرت میں تو بہرحال اس سے دوچار ہونا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر اس سورہ کی پہلی فصل ختم ہو گئی اور اب اس کے بعد دوسری فصل شروع ہو رہی ہے۔ یعنی پہلی فصل میں یہ کیا گیا ہے کہ ان کو مخاطب کر کے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات کی بنیاد کوئی گروہ بندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات کی بنیاد اللہ پر سچا ایمان، قیامت کے دن کی پیشی پر سچا یقین اور عمل صالح، یہی معیار ہے جس کی بنیاد پر تمام انسانوں کو پرکھا جائے گا، اسی بنیاد پر سارے فیصلے ہوں گے اور کسی گروہ بندی کو وہاں کوئی وقت حاصل نہیں ہوگی۔ یہ بنیادی بات واضح کر دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو ہدایت آپ پیش کر رہے ہیں یہ کوئی اجنبی ہدایت نہیں ہے، اس ہدایت کا سرچشمہ وہی ہے جو تورات و انجیل کی ہدایت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو بات تورات کے ذریعے سے واضح کی تھی وہ بھی نور تھی، وہ بھی ہدایت تھی، جو بات انجیل کے ذریعے سے واضح کی وہ بھی نور اور وہ بھی ہدایت تھی۔ اسی نور اور اسی ہدایت کو اتمام تک پہنچانے کے لیے، واضح کرنے کے لیے یہ قرآن مجید نازل کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کی کتابیں ہیں، ایک ہی سرچشمے سے پھوٹی ہیں، اور اگر ان کے مابین انسانوں نے اپنے آپ کو کہیں دخل اندازی سے بچا لیا ہو تو پھر وہ ان کی ہدایت پر لازماً ایمان لے آتے ہیں۔ یہ حقیقت پورے طریقے سے واضح کر دی ہے، یعنی ہر پہلو سے واضح کر دی ہے کہ کوئی گروہ بندی، کوئی مذہبی تعصب اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی قسم کی کوئی وقت نہیں رکھتا۔ اللہ کا معیار ایک ہے اور اس نے قائم کر دیا ہے، وہ معیار آج اس نے قائم نہیں کیا، وہ ہمیشہ سے قائم کر رکھا ہوا ہے۔ انسان اگر اس کے اوپر پورے اتریں گے تو ان کے لیے نجات ہے، اگر وہ جانتے بوجھتے اس سے انحراف کریں گے تو ان کو بہرحال اللہ کی گرفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کو واضح کر دینے کے بعد اب دوسرے مقدمے کو لیا ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ لوگ اس تاریخ کا بھی انکار کرنے پر تل کھڑے ہوئے تھے جو تاریخ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابراہیم سے وابستہ کرتی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ایک حصہ بنی اسرائیل ہے اور اولاد کا دوسرا حصہ بنی اسماعیل ہے۔ ان کے تیسرے بیٹے کی اولاد تو زیادہ تر دنیا میں نہیں پھیلی، ان کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہے۔ وہ ایک موقع کے اوپر تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ چلے گئے تھے اور پھر نہیں پتہ چل سکا کہ ان کی اولاد کا کیا ہوا، لیکن دو بیٹوں کی اولاد ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی سرفرازی عطا فرمائی۔ سیدنا اسحاق کی اولاد بنی اسرائیل ہے اور سیدنا اسماعیل کی اولاد بنی اسماعیل ہے۔ تو بنی اسماعیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اب سیدنا ابراہیم کا وہاں آنا، سیدنا ابراہیم کا حرم کو تعمیر کرنا، سیدنا ابراہیم کا اسماعیل کو وہاں آباد کرنا، یہ ساری جتنی تاریخ ہے، یہ تاریخ یہ بتانے کے لیے بہت کافی تھی کہ یہ بھی ابراہیمی سلسلے کے پیغمبر ہیں۔ اور سیدنا ابراہیم چونکہ سب کے ابوالآباء ہیں، اس وجہ سے جب یہ واضح ہو گیا کہ ان کی ہدایت اور ان کے پیغام کو اس نسل میں بھی قائم رکھا گیا ہے تو یہود کا پورا مقدمہ اس سے ختم ہوتا ہے۔ تو اس دوسرے پہلو کو لیا ہے، اور دوسرے پہلو کو لیا ہے تو تمہید وہیں سے اٹھائی ہے جہاں سے اس پہلی فصل کی تمہید اٹھائی تھی، بلکہ الفاظ بھی کم و بیش وہی ہیں۔ اسی بات کو دہرا کر پھر اس دوسرے مضمون کو شروع کر دیا گیا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک بات کو پہلے شروع کیا اور بالکل اتمام تک پہنچا دیا، پھر دوبارہ شروع کیا اور ایک دوسرے پہلو سے اتمام حجت کر دیا، تو وہ دوسرا پہلو اب نمایاں ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ بالکل وہی الفاظ ہیں جو اس فصل کی ابتدا میں آئے تھے۔ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی۔ وہ نعمت میں عرض کر چکا کہ کیا تھی، یعنی اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے منصب کے لیے منتخب کیا۔ جو منصب اللہ تعالیٰ نے بحیثیت فرد انبیاء علیہ السلام کو دیا ہے، وہی منصب کم و بیش ان کو بحیثیت جماعت حاصل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا کے انسانوں میں سے منتخب کر کے اس عظیم ذمہ داری پر فائز کیا۔ اس عظیم ذمہ داری پر فائز کرنے کے بعد ان کے لیے یہ قانون بنایا کہ اگر تم کوئی برائی کرو گے تو دنیا میں اس کی سزا مل جائے گی، اور اگر اچھائی کا رویہ اختیار کرو گے تو اللہ دنیا میں تمہیں سرفرازی دے گا، دنیا پر تمہارا غلبہ قائم ہوگا، اور دنیا کی ساری قوموں میں تمہاری فضیلت اور سرفرازی کا اللہ فیصلہ کر دے گا۔ یہ بڑی نعمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے دی، اور اس کے نتیجے میں ان کو امامت کا منصب حاصل ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی۔ تو پھر ایک مرتبہ اس کو یاد دلایا ہے کہ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے سارے انسانوں میں سے، ساری دنیا میں سے تم کو الگ کر کے منتخب کیا تھا اپنے ایک کام کے لیے،
اور اس طرح تم کو ساری دنیا پر فضیلت دی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ینصرون، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ یہ جو بہت زور کے ساتھ قرآن مجید کہتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے ہاں یہ خدا کو مانتے تھے، قیامت کے دن کے قائل تھے، اللہ کے انبیاء پر ایمان رکھتے تھے، اس کی کتابوں کے حاملین تھے۔ خرابی کیا تھی؟ خرابی یہ تھی کہ جب انہوں نے اپنے تعصبات پر مبنی ایک دین بنا لیا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، اس کے عہد کو پس پش ڈال دیا، تو پھر بالکل وہی تصورات ان کے اندر بھی پیدا ہوئے جو ہمارے ہاں پیدا ہوئے، یعنی یہ کہ ہمیں فلاں صاحب کی شفاعت بچا لے گی، فلاں صاحب کا دامن پکڑنے کے نتیجے میں ہم بچ جائیں گے، ہم ابراہیم کی اولاد ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ بھلا ہمیں کیا کہے گا، ہمارے لیے تو آگ بس چند دنوں ہی کے لیے ہے، اس کے بعد لازماً ہمیں وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو قرآن مجید ان کی امانی کہتا ہے، ان کی احوا کہتا ہے، ان کی خواہشیں کہتا ہے، ان کی تمنائیں کہتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ یہ تمہارے اصل میں گمان ہے جن کو تم نے دین بنا رکھا ہے، اس کے مقابلے میں تمہارے سامنے حق ہے، اور وہ حق کہاں ہے؟ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور اب یہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ تو خاص طور پر یہ توجہ دلائی کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اس طریقے سے حق کا انکار کر کے اس طرح علم کے مقابلے میں کھڑے ہو کر اللہ کی گرفت سے بچ جاؤ گے؟ اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، ولا یقبل منها عدل، اور نہ اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ کوئی سفارش کسی کو نفع دے گی، ولا هم ینصرون، اور نہ لوگوں کو کوئی مدد ہی ملے گی، یعنی ان میں سے کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی، نہ کوئی کسی کا مددگار ہو کے اٹھے گا، نہ کوئی اللہ کے فیصلے کو باطل کرنے کے لیے ان کا حامی اور سفارشی بن کر کھڑا ہو سکے گا، کوئی چیز بھی کام نہ آ سکے۔ یعنی گویا یہ بتا دیا کہ تم چونکہ ابراہیم کی، اسحاق کی، یعقوب کی اور دوسرے انبیاء کی اولاد ہو، اس لیے روز قیامت اگر یہ سمجھتے ہو کہ ان بزرگوں کی نسبت تمہارے لیے کافی ہو جائے گی، یہ تمہیں کھڑے ہو کر بچا لیں گے، تو اپنی یہ غلط فہمی دور کر لو، ان میں سے کوئی چیز وہاں کام نہیں آئے گی، جو چیز کام آئے گی وہ ہم نے تمہیں بتا دی ہے، وہ ایمان اور عمل ہے، اس کے سوا کوئی چیز بھی اللہ کے حضور میں پیش نہ کر سکو گے۔ یہ تنبیہ کر کے اور اس جانب توجہ دلا کر گویا اب اگلی فصل کی ابتدا کر دی، اور جس طرح کہ میں نے آپ سے عرض کیا، اس اگلی فصل میں بڑی تفصیل کے ساتھ اب ان کو یہ بتایا جائے گا کہ تم لوگوں کے ابوالآباء ابراہیم ہی نے یہاں پر حرم کی بنیاد رکھی تھی۔ ابراہیم کو ہم نے جو سرفرازی عطا فرمائی تھی وہ اللہ کی بزرگی کو ماننے، اللہ کی ہدایت کی پیروی کرنے اور اللہ کا سچا بندہ بن کر رہنے کی بنا پر عطا فرمائی تھی۔ ابراہیم کو یہ بزرگی کسی خاندان کے ساتھ وابستگی کی بنیاد پر نہیں ملی تھی۔ ابراہیم کے ساتھ اگر تم اپنے تعلق کو استوار سمجھتے ہو تو پھر ابراہیم کی پوری تاریخ سن لو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کو مختلف امتحانوں میں ڈالا، ان امتحانوں میں خدا کا وہ بندہ کیسے کامیاب رہا، پھر اللہ نے اس کو کیا سرفرازی عطا فرمائی۔ اور یہ جو تمہیں اپنی پیشوائی اور امامت کا زوم ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کی چہیتی امت ہو، اس کی حقیقت بھی سمجھ لو بہت اچھی طرح سے۔ ابراہیم سے ہمارا کیا مکالمہ ہوا تھا، اس کے ساتھ کیا وعدہ ہوا تھا، اور اس وعدے میں اس کے اوپر کیا پابندی عائد کی گئی تھی، اور تمہارے اوپر کیا پابندی اس کے نتیجے میں عائد ہوتی ہے، اس کی پوری تفصیل پہلے سنائی ہے، اور پھر پوری تفصیل سنا کر گویا ان کی تاریخ کے حوالے سے ان پر حجت تمام کی ہے۔ یعنی پہلے مرحلے میں تو عقلی استدلال کا طریقہ اختیار کیا ہے، ان کی پوری تاریخ سنائی ہے، اور ان کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تمہارے ساتھ تو دنیا میں یہ رہا ہے کہ جب تم نے کسی جرم کا ارتکاب کیا تو اللہ نے تمہیں سزا دی، تو یہ کیسے خیال کرتے ہو کہ قیامت میں اس کا قانون لٹ جائے گا؟ اس کے دلائل دینے کے بعد اب گویا آخر میں جب بات پہنچ گئی تو پھر تاریخ کو لے لیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اچھا اگر ابراہیم سے تعلق کی بنیاد پر بات کرتے ہو اور اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیرو سمجھتے ہو، اور یہ خیال کرتے ہو کہ ابراہیم کا مذہب بھی وہی تھا جو تمہارا ہے، تو آؤ تمہیں بتاتے ہیں کہ ابراہیم کیا تھے، ابراہیم نے اپنی زندگی کہاں سے شروع کی، ابراہیم کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہوا، ابراہیم نے اس گھر کو کیسے آباد کیا۔ اس طرح گویا ان پر حجت تمام کر دی ہے، اور اس کے ساتھ ہی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تائید کے تمام شواہد بھی جمع کر دیے۔ اس کا ہم انشاءاللہ العزیز تفصیلی مطالعہ کریں گے۔ آپ سادہ ترجمہ ان آیات کا سن لیجیے۔ یہ یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک ان کا مذہب اختیار نہ کر لو، لہٰذا کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت یہ اصل ہدایت ہے، اور جان لو کہ اگر تم اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشوں پر چلے تو اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تمہیں مطمئن رہنا چاہیے کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی اور ان کا معاملہ یہ رہا کہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے رہے، وہی اس ہدایت پر ایمان لائیں گے، اور جو اس کے منکر ہوں گے تو وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو
جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی اور نہ لوگوں کو کوئی مدد ہی ملے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر